بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوابوں کی تعبیر میں آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ صبح کی تعبیر وعدے کے پورا ہو جانے سے کی جاتی ہے، یعنی جس طرح رات کے بعد صبح کا آنا لازمی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے تو ایسے شخص کا کوئی ایسا وعدہ پورا ہوگا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا، یعنی اس کی پریشانیاں، غم اور دکھ اب ختم ہونے والے ہیں اور اب اس کے لیے امید کی ایک نئی کرن جاگنے والی ہے۔ خواب میں اگر کوئی یوں دیکھتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے، اندھیرا چھٹ رہا ہے اور روشنی پھیل رہی ہے، اس طرح کا خواب ہمیشہ سچی توبہ کرنے اور اچھے مستقبل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ خواب اس کے آئندہ حالات بہتر ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں صبح کو دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ یوں دیکھنا کہ سورج نکلا اور تمام جہان روشن ہو گیا۔ صبح کے بعد پھر تاریکی کا ہو جانا، خواب پھٹنے سے زمین کا رنگ سرخ ہو جانا، یا صبح کے وقت زمین کو زرد رنگ کا دیکھنا۔ خواب میں یوں دیکھنا کہ اس کی کوئی چیز گم گئی تھی اور وہ صبح کے وقت مل گئی۔ خواب میں فجر کی نماز ادا کرنا۔ اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف لوگوں کا ذکر کریں گے کہ اگر وہ خواب میں صبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل خوابوں کی تعبیر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل خوابوں کی تعبیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں یوں دیکھتا ہے کہ صبح صادق سے تمام جہان روشن ہو گیا ہے تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ ایسے لوگ امن و امان پائیں گے اور سکون کی زندگی گزاریں گے۔ خواب میں یوں دیکھنا کہ صبح ہوئی اور پھر اس کے بعد اندھیرا ہو گیا تو اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جابر مغربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ خواب میں یوں دیکھنا کہ پھوپھٹی اور وہ سرخ رنگ کی تھی اور پھر یہ سرخی تمام زمین پر پھیل گئی، یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ ایسی زمین پر قتل و غارت اور خون ریزی ہوگی۔ خواب میں صبح کا رنگ زرد دیکھنے کی تعبیر بیماری سے کی جاتی ہے۔ حضرت جعفر صادق کہتے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی شخص صبح ہوتے دیکھتا ہے تو یہ خواب پورے ملک کے لیے کامیابی، خوشحالی اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اس ملک کے لوگوں کو ترقی اور طاقت ملے گی اور یہ لوگ اپنے دشمنوں پر غالب آئیں گے۔ خواب میں یوں دیکھنا کہ خواب دیکھنے والے کی چیز کوئی گم ہو گئی تھی اور وہ فجر کے وقت اس کو ملی ہے، یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ اگر اس نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو وہ اپنے گواہوں کی وجہ سے جس کو اس نے قرضہ دیا ہے حاوی ہوگا اور غالب آئے گا۔ قیدی شخص اگر خواب میں صبح ہوتے دیکھے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ قید سے نجات پائے گا۔ کافر شخص صبح ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا۔ ایسا انسان جس کا اپنے کسی ظالم دشمن سے جھگڑا چل رہا ہو اگر صبح ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اپنے دشمن پر غلبہ پائے گا اور فتح یاب ہوگا۔ ایسی قوم یا لوگ جو کسی فتنے میں یا کسی آزمائش میں یا قحط میں پھنسے ہوئے ہیں اگر خواب میں صبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اس قحط سے نجات پائیں گے اور ان کی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ ایسا شخص جس کی بیوی نافرمان ہے اگر وہ خواب میں صبح ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو ان دونوں میں جدائی واقع ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں فجر کی نماز لوگوں کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ شخص یا تو سفر پر جائے گا یا حج کے لیے جائے گا۔ بیمار شخص اگر خواب میں صبح ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ اپنی اسی بیماری میں یا تو وفات پا جائے گا یا اس کی تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ ایسا شخص اپنی بیماری سے شفا پا لے گا۔ ہر شخص کے حالات، واقعات اور کیفیات کی وجہ سے تعبیر بدل جاتی ہے۔ خواب میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو صبح کے وقت ایسی حالت میں دیکھتا ہے جو کہ اچھی نہیں، یعنی یا تو وہ ناپاک ہے یا وہ کسی بری حالت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہے، وہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جو دین کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کرے اور توبہ استغفار کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اگر وہ کسی کا حق مار رہا ہے تو اس کو لوٹا دے۔ ایسے شخص کو اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔
ایسا خواب انسان کو سدھرنے کا موقع دینے کے لیے آتا ہے۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا پسندیدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔